ہاں ظاہر سی بات. اسی لیے علماء کرام کو، امام حضرات کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نفل چھوڑو گے تو یہ مقتدی سنت چھوڑ دیں گے، تم سنت چھوڑو گے تو پھر یہ واجب چھوڑنے پر آ جائیں گے. تم اگر حرام چیزوں سے بچنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے تو یہ کفر تک پہنچ جائیں گے. اسی لیے علماء ذوی الاحترام کو، مبلغین اسلام کو، دعات کو یہ کہا گیا ہے مکروہ چیزوں سے بھی بچو. حدیث جن صاحب جو راویان حدیث روایت لیتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کسی ایسے محدث کے پاس وہ جاتے نہیں تھے جو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ کہا ہو. مذاق میں بھی، پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں، ایک محفل میں پوری زندگی بھر. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی چھوٹی سی بھی بات کو امت کے لیے بہت بڑا بنایا جا سکتا ہے. اگر اسی لیے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھیں آپ. یزید کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ بس یہی تو تھا کہ وہ فاسق و فاجر خلیفہ، اگر اس کو برداشت کر لیا جاتا تو بعد کے لوگوں کے لیے دلیل بن جاتی. رسول اللہ کا نواسہ جب فاسق و فاجر کو امام مان سکتا ہے تو ہم اپنے زمانے کے چوروں کو امام کیوں نہیں مان سکتے؟ ہماری مسجدوں کے مصلوں کا آج تک پاک ہونا، محترم رہنا، اس میں امام حسین کا صدقہ ہے. انہوں نے چھوٹی سی چیز اگرچہ آپ کے نظر میں ہو. ایک اور میں آپ کے سامنے حکایت عرض کرتا ہوں. ایک عالم دین ہے، وہ جہاز کے سفر پر ہیں اور پانی کے جہاز میں وہ بیچ دریا میں جب جہاز پہنچا، ان کے پاس 2000 سونے کے سکے تھے، 2000 اشرفیاں یہ سفر میں لے کر چل رہے تھے. اور راستے میں جب سمندر کے درمیان پہنچے تو اتفاق ایسا کہ اس جہاز پہ ایک چور بھی سفر کر رہا تھا، اچھا خاصا چور، ٹرینڈ. اور اس نے اس مولانا صاحب کو دیکھ لیا تھا کہ ان کے پاس سونے کے سکے ہیں، چرائے تو کیسے. اور جب سمندر کے بیچ پہنچ جائے جہاز تو نہ کسی کے آنے کا اندیشہ، نہ کسی کے باہر جانے کا، جو ہے جہاز میں. تو اس نے ایک ہیلا اپنایا. اس نے کیا کیا؟ اچانک رات کو واویلا مچانا شروع کر دیا. ہائے افسوس، میرے 2000 سکے کسی نے چرا لیے، میرے سونے کے 2000 اشرفیاں کسی نے چوری کر لیا. کون؟ یہ چور نے اعلان کرنا شروع کیا. اور اتنا رویا کہ سارے لوگ اس کو آ کر کے تسلی دینے لگے. پھر جو لیڈر تھا اس سے کہا گیا کہ دیکھو اس غریب کے کسی نے 2000 سکے چوری کر لی. اب یہاں سے کوئی بھاگ تو سکتا نہیں جہاز میں